بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن حضور کی چچی فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور کی خدمت میں آئیں۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، پر جان پر جبر کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب بڑا بھیانک تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، فضل تم مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن کے بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی وہ فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں جو ہمارے یہاں صحیح کتب میں موجود ہیں کہ حضرت امام حسین حضور کی گود میں ہیں اور حضور کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زار و قطار اشک نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور خیریت تو ہے؟ نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں، بات یہ ہے کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ کے نواسے کو آپ کی یہ امت شہید کر دے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سلمہ آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جبریل امین نے بتایا ہے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ حضرت سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا، اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا، مٹی اس دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو بھی معلوم تھا اور ان کی والدہ ماجدہ کو بھی معلوم تھا۔ پر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں ہے کہ امام حسین علی مقام شہید ہوں گے، ایسا تڑپیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون لوگ ایسا کریں گے، تمام باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے ان کو بچا۔ نہیں، کبھی نہیں، یہ دعا کبھی نہیں کی، بلکہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے حسین کو صبر استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین علی مقام کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اسی راستے سے ملنے والے تھے۔ اب آئیے ان کی شہادت کا سبب کیا بنا، اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ سن 60 ہجری دمشق حضرت معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے کہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت لی جائے۔ حضرت امام علی مقام کو معلوم تھا کہ واقعہ کربلا ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، خود حضرت امام علی مقام اور تمام صحابہ کرام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام اہل خانے کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر حاضری دی اور رخصتی کی اجازت چاہی، اور یہ سوچ کر کہ اب بقیہ زندگی مکے میں گزار دوں گا، آپ نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب یہاں یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا۔ یہ فتنہ مدینہ منورہ پہنچا، عراق دمشق میں پہنچا۔ غرض یہ کہ بڑا جبر کر کے لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ جب اس کا ظلم و ستم عراق والوں نے دیکھا تو عراقیوں نے حضرت امام حسین علی مقام کو خطوط لکھنا شروع کر دیے اور یہ کہا کہ یزید میں یہ کوتاہیاں ہیں اور یہ خرابیاں ہیں، آپ عراق یعنی کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کی بیعت کر کے یزید سے نجات چاہتے ہیں۔ جب پے در پے خطوط آئے تو امام علی مقام نے اپنے طور پر حکمت بنائی کہ خود نہ جایا جائے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے اور وہ وہاں جا کر معاملات دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد عراق کے لوگ اور کربلا کے لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں آئے۔ پہلے ہی دن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 لوگ جب بیعت کر چکے تو امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا اور قاصد روانہ کر دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔
ان کی تشریف لانے کی ابھی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ یہاں مسلم بن عقیل کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر جناب گورنر جناب نعمان بن بشیر کو معزور کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس نے عراق آ کر سارا فساد برپا کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا گیا۔ ابھی تک یہ خبر حضرت امام حسین تک نہیں پہنچی تھی۔ ادھر حضرت امام حسین جب عراق کے لیے چلے، ابھی عراق نہیں پہنچے تھے کہ رستے میں آنے جانے والوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق۔ لوگوں نے کہا وہاں تو مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، وہاں تو گورنر تبدیل ہو گیا ہے، آپ وہاں کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے سوچا اور اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا۔ طے یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے اعلان فرما دیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، جو لوگ ہماری محبت میں آئے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں سے لوٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 72 نفوس حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ نے عراق کی زمین پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک لشکر آپ کو تلاش کرتا ہوا آ گیا، اور ہر کی نوعیت میں انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ دونوں میں مذاکرات ہوئے تو ہر نے کہا کہ میں ملازم آدمی ہوں، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ آپ یہ کہہ کر کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں اور بعد میں ہم کسی جگہ ٹھہر جائیں گے، میں اپنی فوج کو سنبھال لوں گا اور آپ مناسب وقت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیے گا۔ جب صبح ہوگی تو میں کچھ لوگوں کو ادھر ادھر پوچھنے کے لیے بھیجوں گا اور بعد میں کہہ دوں گا کہ شاید آپ رات کو ہی یہاں سے نکل گئے۔ یہ حل تو بہت زبردست نکالا اس نے، لیکن جو بات مقدر میں تھی اس کو ہونا تھا۔ حضرت امام حسین فوج سے نظر بچا کے نکل تو گئے، لیکن عراق جانے کے بجائے کربلا کے میدان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر قریب ترین جگہ پر خیمے لگا لیے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو فوج نے گھیر لیا۔ آپ نے اپنے خیمے اور اپنے رقہ کو نہر فرات کے کنارے رکھا۔ مذاکرات اور معاملات چلتے رہے، لیکن جنگ کے سوا کوئی حل نہ نکلا۔ اب حضرت امام حسین کے خیمے نہر فرات سے لے کر کربلا کے بیچ میں لگا دیے گئے۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کہاں کہاں موجود رہے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 فوج اور ایک روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر آ گیا، جو ہمہ وقت تیار رہتا تھا کہ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام بہت ٹالتے رہے، یہ بھی تجویز دی کہ میں یزید سے مل کر اپنے معاملات خود طے کر لوں گا، لیکن اس کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ اس لشکر میں بڑے ظالم لوگ موجود تھے جو جنگ کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام اتمام حجت کے لیے فوج کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تم یہ تلوار پہچانتے ہو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے جو کئی جنگوں میں کام آئی، اس کا نام ذوالفقار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو عمامہ پہنا ہوا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ دیکھو اس عمامے کو پہچانو، یہ کس کا ہے؟ سارے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے اور کہا کہ یہ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی ناحق قتل ہوا اس کے بدلے کتنے مارے گئے ہیں؟ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر میں خود نہیں آیا، خطوط نکال کر دکھائے اور سنائے تو لوگ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے رہے، مگر یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح جنگ شروع ہو اور جو انہیں آرڈر ملا ہے اس کے مطابق حضرت امام حسین علیہ مقام سے نمٹا جائے۔ غرض یہ کہ تمام معاملات کے بعد 10 محرم جمعے کا دن آ گیا۔ ظہر کے وقت سے پہلے لڑائی شروع ہو گئی اور امام حسین علیہ مقام کے تمام لوگ شہید ہوتے رہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد امام حسین کے عزیز و اقارب کی ابھی باری نہیں آئی تھی۔ اتنے میں آپ نے آواز دی کہ ہے کوئی اہل بیت پہ جان قربان کرنے والا؟ تو حضرت حر آگے آئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ طویل واقعات ہیں تمام شہادات کے، لیکن اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب کو بیان کیا جائے۔ بہرحال اب صرف بھانجے، بھتیجے اور صاحبزادوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ ان سب نے یک کے بعد دیگرے جان دے دی۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ مقام کا کنبہ بچ گیا۔ امام زین العابدین بیمار تھے تو حضرت امام حسین نے ان کو جنگ کے میدان میں آنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 برس تھی وہ بھی شہید ہو گئے۔
انہیں بھی امام حسین شہادت کے بعد اٹھا کر لائے۔ پھر حضرت علی اصغر جو دودھ پیتے بچے تھے انہیں لے کر قوم کے سامنے گئے اور کہا کہ یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کم سے کم ان کو ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ یہ پانی سے جنگ کے قابل نہیں ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ یزید کا لشکر پانی دیتا، کسی نے ایسا تیر کھینچ کے مارا کہ وہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین علی مقام کے بغل کو چھید کرتا ہوا نکل گیا۔ سو انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ آخر میں حضرت امام علی مقام پھر ان کے پاس آئے، پھر اتمام حجت کی، مگر وہاں سبھی نے منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت جنگ کی بات کی جائے، میدان گرم ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے۔ تمام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کربلا کے میدان میں گئے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ اکیلے تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ اگر اس وقت یہاں سے بچ کے نکل گئے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی جائے گی، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین علی مقام اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پانی پینا چاہتے تھے کہ کسی نے بہانہ کر کے پوچھا کہ تم یہاں پانی پی رہے ہو، وہاں تمہارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ پانی چلو سے چھوڑ کر خیموں کی جانب مائل ہوئے، دیکھا تو سب فریب تھا۔ پھر آخری بار ملاقات کے بعد میدان جنگ میں آئے۔ میدان جنگ گرم تھا، ایسا لگا جیسا شیر کا حملہ ہوا ہے۔ گاجر مولیوں کی طرح لوگوں کو کاٹتے چلے گئے۔ شمر چیخ اٹھا کہ اب ایک جان باقی رہ گئی ہے، کسی بھی طریقے سے یہ بچ کے نہ جا پائے۔ ایسی تیروں اور نیزوں کی بارش کی کہ حضرت امام حسین علی مقام زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک شخص ان کی گردن ذبح کرنا چاہتا تھا، انہیں نیزہ مارنا چاہتا تھا کہ امام حسین علی مقام نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں نماز ادا کر لوں، نماز ادا کرنے کے بعد تمہارا جو جی چاہے تم کرنا۔ حضرت امام حسین علی مقام نے نماز کی نیت کی، جیسے ہی سر سجدے میں رکھا تو ان لوگوں سے صبر نہ ہوا۔ ایک روایت میں کے مطابق خولد بن یزید اور ایک روایت کے مطابق شمر العین نے آپ کی گردن اقدس پہ ایسی تلوار ماری کہ سر بدن اقدس سے جدا ہو گیا۔ 52 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں محرم الحرام کی 10 تاریخ 61 ہجری کو حضرت امام حسین علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا جام شہادت نوش کرنا تھا کہ یزیدیوں کو بظاہر یہ لگا کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے۔ اس کے بعد جو باقی شہداء تھے ان کے سر بھی قلم کر دیے گئے، ہاتھوں کو کاٹ کر نیزوں پر رکھا گیا۔ اس طریقے سے جلوس نکال کر عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچے کہ امام بخاری نے حضرت امام حسین کے فضائل پر ایک بند لکھا ہے، جس کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت زید بن ارقم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام حسین علی مقام کا سر آنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی دربار میں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت میں حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا ہے۔ ایک طرف کھڑے حضرت زید بن ارقم دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ حضرت امام علی مقام کی آنکھ پر چھڑی مارتا اور کہتا کہ یہ حسین کی آنکھ ہے، ان کے ہونٹ پر چھری مارتا اور کہتا کیا یہ حسین کا ہونٹ ہے، ان کے دندان اقدس پر چھڑی مار کر کہتا کیا یہ حسین کا دانت ہے۔ حضرت زید طویل عمر کے آدمی تھے، یہ منظر نہ دیکھ سکے اور غصے کے مارے کپکپانے لگے، مگر ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے گرجدار آواز سے کہا اے عبداللہ ابن زیاد، اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا، خدا کی قسم مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، اس لیے کہ تو جس جگہ پر چھڑی مار رہا ہے میں نے 20 بار دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، اس مقام کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ مگر عبداللہ ابن زیاد حضرت زید بن ارقم کو ذلیل کر کے دربار سے نکالا اور کہا کہ بڈھے تو اتنا بڈھا نہ ہوتا اگر سٹیا نہ گیا ہوتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا، اس کا اندازہ امام بہقی کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس عین کربلا کے واقعے کے وقت سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم جلوہ گر ہیں، داڑھی مبارک گرد آلود،
بال مبارک بکھرے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، زمین سے کچھ اٹھا کر اس میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، چہرہ ایسا اور زلفیں بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور میں اس کے شہیدوں کے خون صبح سے اٹھا رہا ہوں اور اس میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے وقت اور دن یاد رکھا، اور جب شہادت کی خبر آئی تو پتہ لگا کہ وہی وقت تھا، اور بالکل یہی خواب حضرت ام سلمہ نے دیکھا۔ یہی نہیں، ان یزیدیوں نے کربلا میں جو جسم اقدس پڑے ہوئے تھے ان پر گھوڑے دوڑائے، اور وہاں جو خواتین تھیں ان کو گرفتار کیا، اور پھر اس لٹے پٹے قافلے کو یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر! جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کو اپنے دین سے محبت نہیں۔ دل سے قبول جس نے کی بیعت حسین کی، کرتا رہے گا خلد میں خدمت حسین کی۔ درکار دین کو ہے پھر امامت حسین کی، دنیا کو بھی ہے آج ضرورت حسین کی۔ وہ دل نہیں ہے بلکہ ہے ویران ایک کھنڈر، جس میں مقیم نہ ہو محبت حسین کی۔ آغوش میں کبھی تو کبھی پیٹھ پر سوار، نانا کو بھی یزید تھی قربت حسین کی۔ سجدے میں سر کٹا دیا جو حق کے واسطے، کرتی ہے فخر خود پہ عبادت حسین کی۔ جس کی مثال دے نہ سکا آج تک کوئی، ایسی بے مثال شہادت حسین کی۔ تا عمر دین کے وہ محافظ بنے رہے، دی کو جلا ملی ہے بدولت حسین کے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔